غم مصطفیٰ میں جو آنکھ بھر آئے، غم مصطفیٰ میں جو آنکھ بھر آئے، وہی ہے صدیق باصفا، جو دین پر جان لٹا سکے وہی ہے صدیق باوفا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، معبود و مسجود، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ محترم بھائیو، آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بالفضل ہے۔ مدینہ منورہ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، گلیوں میں اداسی تھی، آنکھیں اشکبار تھی۔ جس ہستی کی ایک نگاہ پر کافروں کی تقدیریں بدل جاتی تھی وہ آج بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت کو رہنمائی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا تو امت بگڑ جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا رہنما عطا فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل، سب سے زیادہ وفادار دین کو سمجھنے والا تھا۔ جی ہاں، وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے مال و جان اور اولاد تک دین اسلام کے لیے قربانی دی۔ ترمذی میں 3662 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاف لفظوں میں خلافت اور اقتداء کا حکم ابوبکر کو دیا۔ خلافت ابی فضل کی روشنی دلیل ہے۔ بخاری میں 683 میں تاجدار ختم نبوت کا کل نشان ہے، مروا ابا بکر فیصلی بالناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت کا صبری کا استحقاق ابوبکر کو دیا۔ آخر پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، غم مصطفیٰ میں جو آنکھ پر آئے وہی ہے صدیق باصفا، جو دین پر جان لٹا سکے وہی ہے صدیق باوفا۔ جس دل میں آ جائے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ یہ تھے کاشف اسلم بھائی جو گروپ ابوبکر سے تعلق رکھتے تھے۔